سلامت رہی. نہیں گھبرا تو نہیں گئے بھائی. دیکھیے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. مولا علی کی حیثیت کیا ہے؟ میرا کوشش ہوتی ہے، میں تو گفتگو کرنے آتا ہوں، تقریر وقریر کرنی آتی نہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ جوان طبقہ اور جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتانے کے لیے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، میں ان سے دعائیں لینے آتا ہوں. کیونکہ یہ قبلہ بزرگ داد نہ بھی دینا، میرا کام اس لیے چل جاتا ہے کہ یہ بزرگ اپنے حصے کی داد میرے والد کو دے چکے نا. جوانوں کی وہ زبانیں جو چائے کے ڈھابوں میں بولتی ہیں، جو چوپالوں میں بولتی ہیں، جو گلی محلوں میں بولتی ہیں، جو بزرگوں کے سامنے بولتی ہیں، وہ ذکر علی میں آ کے خاموش ہو جائے تو دکھ اس چیز کا ہے کہ جو زبان مولا کی غیبت میں ان کے ذکر میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی؟ ہے آباد و شاد رہی، سلامت رہی. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ، یہ زبانیں کسی کی محتاج. بھائی علی کو اللہ نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے ہم تک. علی وسیلہ ہے بندے اور رب کے درمیان میں. وسیلہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی علاقوں میں کنویں مل جاتے ہیں. کنویں سے پانی بھرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ رسی لیتے ہیں، بالٹی لیتے ہیں. اچھا رسی کو بالٹی سمیت پانی میں پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کی خاموشی بتا رہی شاید ایسا نظام ہو. نہیں بزرگوں میرا سلام ہے آپ کے عقیدے کو. پکڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، دوسرا سرا پانی تک پہنچتا ہے. جو ایک طرف آپ کو پانی سے ملا دے اسی چیز کو تو وسیلہ کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ اسی چیز کو وسیلہ کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، اب وسیلہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی نمی آپ کے ہاتھ کے برابر ہوگی. جو پانی تک پہنچا ہوا ہے اس کی حالت وہ ہوگی جو پانی کی ہے. وہ سیرا گیلا ہوگا، آپ کا ہاتھ خشک ہے تو یہ سیرا خشک ہوگا. یاد رکھیے گا، علی ایک سرا وہاں ملا ہوا ہے، ایک سرا یہاں ملا ہوا ہے. مولوی نے ادھر دیکھا تو اپنے جیسا پایا، نصیری نے وہاں دیکھا تو اسے خدا بنا بیٹھا. توجہ ہے نا؟ آباد و شاد یک زبان ہو. ہمارا قصور تو نہیں، کیونکہ اللہ تو خود آواز دے کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. کوئی روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو مجھ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو، کیونکہ بنانا تمہارا کام نہیں. اب جو بیدار بیٹھا ہوا مجمع میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم مٹی کے بنے ہوئے ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی مٹی کا بنا ہوگا. ہم نور سماوات والارض ہیں، ہمارا بنایا ہوا نوری ہوگا. تم گناہوں میں گھرے ہوئے ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی گناہ گار ہوگا. ہم منزہ عن الخطا ہیں، ہمارا بنایا ہوا معصوم ہوگا. اور مجمع خاموش نہ ہو جائے، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے تمہیں بنانے کا حق نہیں ہے، تمہیں صرف ماننے کا حق ہے، تلاش کرنے کا حق ہے. جسے تم بناؤ گے وہ تمہارے گھر سے آئے گا، جسے ہم بنائیں گے وہ ہمارے گھر سے آئے گا. بھائی یہ مجمع ماشاءاللہ داد دیتا ہے لیکن داد میں نعرہ حیدری پی جاتا ہے. اچھا نہیں، جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون خاموش رہتا ہے، کون بولتا ہے. ایک ایک چہرے کے اوپر میری نظر ہے. ذکر علی سن کر جو چہرے مسکرا رہے ہیں، یا رب العزت وہ کسی کے کمینے کے محتاج نہ ہوں. یاد رکھیے گا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جسے تم بناؤ گے اس کی آنکھیں تم پر جائیں گی، اس کا چہرہ تم پر جائے گا، اس کے ہاتھ تم پر جائیں گے، اس کی زبان تم پر جائے گی. جسے میں بنا کر اپنے گھر سے بھیجوں گا اس کی آنکھیں مجھ پر جائیں گی، اس کا چہرہ مجھ پر جائے گا، اس کی زبان مجھ پر جائے گی. وہ عین اللہ بھی ہوگا، وہ وجہ اللہ بھی ہوگا، وہ لسان اللہ بھی ہوگا، وہ جم اللہ بھی ہوگا، وہ ید اللہ بھی ہوگا، وہ لسان اللہ بھی ہوگا. جہاں سے وہ آئے گا وہ بیت اللہ بھی ہوگا. جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہوگا، اور جو اس کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ بھی ہوگا. آباد و شاد، سلامت رہے، سلامت رہے.
حیدری، میں شکر گزار، میں سمجھا آپ تھکے بیٹھے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہے وسیلہ جس سے ہم نے بنا کر بھیجا، تمہارا کام ہے وسیلے کو تلاش کرنا، وسیلوں کو بنانا تمہارا کام نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وسیلے کا دامن تھام لوگے تمہاری عبادت بھی قبول ہے، تمہاری ریاضت بھی قبول ہے۔ قدردان مجمع ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اگر وسیلے کی مودت دل میں رکھ لو گے تو سانس لینا عادت نہیں، میں تمہاری عبادت بنا دوں گا۔ بھئی عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز عبادت، روزہ عبادت، بول دیں حج عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، لیکن اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے، اللہ نمازی نہیں ہے۔ اللہ روزے کا حکم دیتا ہے، اللہ روزے دار نہیں ہے۔ اللہ حج کا حکم دیتا ہے، اللہ حاجی نہیں ہے۔ لیکن جب محمد و آل محمد کی بات آتی ہے، اللہ درود بھیج کے کہتا ہے فرشتوں میں بھی تمہارے ساتھ مل کر درود بھیجتا ہوں، امتیوں تم بھی درود بھیجو۔ تو یاد رکھے گا ہر عبادت کا حکم دیتا ہے، لیکن درود ایسی عبادت ہے جس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ بھائی دیکھیے، اور حکم یہ ملا کہ دیکھو نماز عبادت ہے، لیکن نماز ویسے ادا کرو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ آپ پریشان ہو گئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے جی، یہ بھی وسیلہ ہے میرے اور آپ کے درمیان، یہ گڑبڑ ہوگا تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکوں گا، ایسا ہے نا؟ اس لیے اللہ نے کرائے کا وسیلہ نہیں مانگا، بنا کر بھیجا ہے۔ تو یاد رکھے گا اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اور نماز میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ اہم کیا ہے؟ ہم نے کہا کسی عالم سے پوچھے، مولوی سے پوچھے، مفتی سے پوچھے، لیکن اہل سنت کے امام شافعی آواز دے کر کہتے ہیں کہ یاد رکھو سب سے اہم نماز میں درود ہے۔ نہیں، میں آپ کا مزاج جانتا ہوں، جس مزاج پہ آپ سننا چاہتے ہیں، میری کوشش تھی کہ میں کچھ آپ کے حوالے کر کے جاؤں۔ یاد رکھیے گا کیا حکم دیا کہ نماز میں سب سے اہم درود ہے۔ میں نے کہا امام شافعی اہل سنت کے امام ہو کے اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ کہا دیکھو اہل سنت کا امام ضرور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم محمد و آل محمد کا رتبہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم پر واجب ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ میں نے کہا نماز میں ایسی کیا شے ہے، کیا چیز ہے جس سے محمد و آل محمد کا رتبہ ظاہر ہو جائے؟ ان کا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ نے جناب جبرائیل کو بتایا، جبرائیل نے رسول خدا کو بتایا، رسول نے امت کو بتا دیا، لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اللہ آواز دے کر کہتا ہے اے مسلمانوں کہ جو نماز کی حالت میں ان پر درود نہیں پڑھتا، اللہ کہتا ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا امام شافعی یہ کیسا اعلان ہے کہ نماز واجب عمل ہے، اس نے واجب کیا، اللہ کہتا قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نے قیام کیا کہ نہیں؟ بھئی نمازی نے قیام کیا کہ نہیں؟ بولتے ہو کیا؟ رکوع کیا کہ نہیں؟ سجدہ کیا کہ نہیں؟ کیا نا؟ اس نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، لیکن اللہ کہتا ہے اگر درود بھول جاتا ہے، امام شافعی کا قول ہے لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، قیامت تک وہ سجدے میں پڑا رہے، اگر درود بھول گیا تو اللہ کہتا ہے نماز منہ پہ دے ماروں گا، نماز قبول ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا امام شافعی اتنا بتا، اس نے قرآن جو پڑھا ہے کیا قرآن بھی قبول نہیں؟ کہ قرآن چھوڑ، قیامت تک ایک ایک آیت پڑھتا رہے، اگر درود بھول جاتا ہے تو نہ آیت قبول ہے نہ قرآن قبول ہے۔
یہ مجمع اگر زیادہ خاموش ہو جائے تو مجھے دکھ ہوگا، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ کے عقیدت میں جگہ پا جائے تو میرے ساتھ بولیے گا ضرور، مجھے بتائیں تو صحیح، اس نے قیام کیا، اگر درود بھول جائے اللہ کہتا قبول نہیں ہے، اس نے رکوع کیا، اللہ کہتا درود بھول گیا تو قبول نہیں ہے، اس نے سجدہ کیا، اللہ کہتا ہے اگر درود بھول گیا یہ سجدہ قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا امام شافعی یہ بتا، اگر ایک ایک آیت کھول کے پڑھتا رہے اور درود بھول جائے، امام شافعی کہتے ہیں اگر درود بھول گیا اللہ کہتا ہے آیت قبول نہیں ہے، پر ہوتے پرواز کر کے یہ جملے آپ کے عقیدت کے حوالے کرتا۔ میں نے امام شافعی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے کہا امام شافعی بس مجھے اتنا بتا کہ جب درود کی جگہ آیت نہیں لے سکتی تو جن پر درود ہے ان کی جگہ کوئی گناہ گار کیسے لے سکتا؟ آباد و شاد رہی، سلامت رہی، ہاں کسی کے محتاج نہیں، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہیں، آباد و شاد رہی۔ بے توجہ ہے، یاد رکھیے گا عبادت واجب ہے لیکن مودت اہل بیت واجب نہیں، اوجب ہے۔ واجب قبول تب ہوتا ہے جب اوجب قبول ہو جائے۔ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، جائیں اپنے علماء سے، مجتہد مفتی جس پر یقین ہو جا کے پوچھئے گا کہ اگر کوئی دریا کنارے نماز پڑھ رہا ہے اور دریا چڑھ آئے تو کیا حکم ہے؟ کہ نماز پڑھتا رہے یہ توڑ کے جان بچائے؟ علماء کہتے ہیں کہ جان بچانا واجب ہے۔ اب یہاں نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، نماز توڑ کے جان بچانے کا حکم اوجب ہو جاتا ہے۔ ایک قدم اور آگے چلے گا، میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا۔ نمازی کمرے میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اے سی والا کمرہ ہے، نہ آگ کا خطرہ، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، میں شکر گزار۔ باہر گلی کے اندر کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، ایسا لگے کہ کوئی جانور اسے کاٹنے لگا ہے اور یقین ہو جائے کہ بچہ خدا نخواستہ مر نہ جائے، پوچھے علماء سے کیا حکم ہے؟ وہ کہیں گے نماز توڑ دو، اس کی جان بچانا اوجب ہے۔ میں شکر گزار ہوں بھائی، کتنی بڑی نماز عبادت ہے، مومن کی معراج ہے عبادت، لیکن جہاں جان کی بات آئے اللہ کہتا ہے جان بچانا ضروری ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ مسلمان کا بچہ ہو، یہ نہیں لکھا کہ ہندو کا بچہ ہو، یہ نہیں لکھا کہ کافر کا بچہ ہو، جو بھی بچہ ہے تم پر واجب ہے نماز توڑ دو، اس کی جان پہلے بچاؤ۔ اب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ پوچھنا کسی سے، ہمیں کہتے ہیں جناب علی یہاں آ جائے، یہاں باطل ہو جاتا ہے، یہاں واجب ہو جاتا ہے۔ نماز تمہاری واجب ہے لیکن جان بچانا یہ اوجب ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ چلو تو صحیح، یہ حالات کیا ہوتے ہیں جس میں واجب اور اوجب کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ یہ حالات کیسے ہوتے ہیں؟ آئے جناب نوح نے طوفان منگوا لیا، پانی تندور سے اگلنا شروع ہوا، آسمان سے برسنا شروع ہوا، پہاڑوں نے پانی اگلنا شروع کیا، کشتی نوح چڑھتی چلی گئی۔ ایک بیٹا ہے جناب نوح کا، وہ پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا ہے، نبی کشتی میں بلاتا ہے، وہ پہاڑ چڑھتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی حجت کا منکر ہو وہ جان بچانے کے لیے پہاڑ ہی کیوں چنتا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اچھا یہ پہاڑ چلتا چلا گیا، نبی آواز دے رہا ہے، اللہ کہتا چھوڑ دے، وہ کہتا ہے یا رب العزت میرا بیٹا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں آواز دے کر کہتا ہے لیسا من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ جو چند خاموش بیٹھے میں ہاتھ نہ جوڑ دوں ان کی طرف سے؟ میں نے کہا یا رب العزت یہ دو چار آدمی جو ابھی تک نہیں بولے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا نبی کا بیٹا نہیں ہے؟ کہا ہے، پھر بخش دے، جان تو بچا رہا ہے۔ یہ واجب سے بھی اوجب ہے جان بچانا، نماز سے بھی افضل ہے جان بچانا۔ نوح کا بیٹا ہے، یہ جان بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، اس کو بخش دے، جنت میں ڈال دے۔ اللہ کہتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا یا رب العزت بتا تو صحیح، یہ جان بچانا اوجب ہے، یہ واجب سے افضل ہے، یہ جنت کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ اس لیے نہیں جا سکتا کہ جان بچانے کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جان بچائی جائے لیکن کشتی میں سوار ہو کے۔
آباد و شاد رہیے. میرا سلام ہے، میرا سلام ہے ان ہاتھوں کو. کشتی میں سوار ہو کے جان بچائے یہ جنتی ہے. دیکھتے نہیں ہو نبی بلاتا ہے، یہ نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھتا ہے، اور جب نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ جان بچانے کے لیے بے شک اسی لیے چڑھ جائے، اللہ کہتا ہے وہ نبی کی اولاد نہیں رہتا. تو مجھے بتائے تو صحیح، جب نوح کا بیٹا بلانے پہ واپس نہ پلٹے، اور جب نوح کا بیٹا نوح کا نہیں رہتا، تو نبی کی امت یہ امت کیسے رہ جائے گی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان حیدری. میں شکر گزار. کہ نبی بلاتا ہے، یہ جواب نہیں دے رہا، یہ اہل میں سے نکل گیا. لیکن مجھے بتائیں، بچا تو جان رہا تھا نا. اللہ آواز دے کر کہتا ہاں واجب عمل کر رہا ہے، لیکن قاعدے کو توڑ کر، قانون کے دائرے سے باہر نکل کر. اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں جو کہتے ہیں جناب نمازیں اتنی ہم نے پڑھ لی ہم تو ہیں جنتی، روزے اتنے ہم نے رکھ لیے ہم تو ہیں جنتی، حج ہم نے اتنا کر لیا ہم تو ہیں جنتی، اتنے قرآن ہم نے ختم کیے، ہم نے واجب عمل کوئی چھوڑا ہی نہیں. لیکن یہ علی کی ولایت دل میں نہیں بیٹھتی. تو آؤ میرے سامنے ان کو کھڑا کرو کہ جو علی کو کہتے ہیں یہاں واجب ہے یہاں باطل ہے. یہ نبی کا بیٹا ہے، کشتی کو چھوڑ کر یہ پہاڑ چڑھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے جان بچانا واجب ہے، لیکن کشتی میں آ کر یہ نوح کی کشتی تھی، یہ محمد مصطفیٰ ہے. اعلان کر کے کہتے ہیں الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اب جب نوح کا بیٹا واجب کرے لیکن کشتی کو چھوڑ دے، جب وہ جنت نہیں جا سکتا، تو محمد کی امت واجب کرے لیکن سفینے کو چھوڑ دے تو یہ جنت میں کیسے چلی جائے گی؟ آباد و شاد سلامت. یہ ہاتھ کسی کا محتاج، یہ زبانیں کسی کی محتاج. اچھا میں دیکھ ہی رہا ہوں کافی دیر سے کہ نعرہ لگتا ہے نا تو کچھ ہاتھ تو یوں جاتے، کچھ سٹ سٹینڈ پہ، کچھ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جس نے کلاس روم کا آباد و شاد، جس نے ذرا بھی کلاس روم کا منہ دیکھا ہے نا، وہ یہ جانتا ہے جب ٹیچر سوال کرے نا تو جس کو جواب آتا اس کا ہاتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ یوں. اور جس کو نہیں آتا وہ دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے، سٹ سٹینڈ ہے. میں حیران یہ ہوں کہ کون ایسا مجلس حسین میں آ گیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا ہے. اور ویسے بھی اگر میں سوال کروں نا آپ سے، یہ مجمع بیٹھا ہوا، میں کیمرہ مین سے کہتا ہوں ایک ایک نظر رکھے، جو ہاتھ نہ اٹھائے مجھے بتائے گا ضرور. اور اگر سب کا ہاتھ نہ اٹھا، میں نے در زارہ سے کچھ مانگا ہی نہیں. بھائی میں سوال کروں اس مجمع میں مجھے بتائیں کہ زیدی کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو زیدی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے رہ جائیں گے. میں پوچھوں قاسمی کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو قاسمی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے رہ جائیں گے. میں پوچھوں بخاری کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے رہ جائیں گے. میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو جٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے رہ جائیں گے. میں پوچھوں بٹ کتنے بیٹھے ہوئے؟ امتحان آپ کا بھی ہے، امتحان میرا بھی ہے. جو بٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے رہ جائیں گے. لیکن پورے مجمع سے پوچھوں کہ مجمع میں علی والے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پورے مجمع کا ہاتھ کھڑا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے کہنے کا حق ہے نا. کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی زیدی ہے باپ کی وجہ سے ہے، کوئی قاسمی ہے باپ کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے. آباد و شاد سلامت. میں شکر گزار. سلامت رہی، آباد رہی. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہیں. میں شکر گزار. اپنے وقت سے زیادہ پڑھ گیا، تھوڑی زحمت اور دوں گا، ممبر حوالے کر دوں. دیکھیے جھگڑا یہاں پر نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ علی کو کس نے کیا سمجھا، علی کی معرفت کس نے کتنی رکھی. بھائی بات سنیں، ہر چیز کا مسئلے کا حل ہوتا ہے. آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ علماء کے پاس چلے جائیں گے.
علماء کے پاس نہیں ہوگا آپ مجتہدین کے پاس چلے جائیں گے، ایسا ہی ہے نا. لیکن پوچھیں گے اس سے جس کے پورے مسئلے کا حل جانتا ہو، ادھر ادھر نہیں جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. جب یہ فیصلہ ہو گیا بھائی سفر میں نماز کس کے اوپر قصر ہے، کس کے اوپر مکمل ہے، کس کو روزے کی کہاں چھٹی ہے کہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی بتائے گا جس کو مکمل ادراک ہو. مجتہدین کے پاس ادراک ہے کہ سفر میں یہاں قضا یہاں پوری، اس کے لیے قضا ہے اس کے لیے پوری ہے، اس کے لیے قصر ہے اس کے لیے واجب ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب مکمل ادراک ہو. میں پھر کہتا ہوں یہ تب ہوتا ہے جب کسی کو مکمل ادراک ہو. آج کا مولوی کی طرح نہیں کہ علی یہاں واجب ہے یہاں باطل ہے، وہاں آ سکتا ہے وہاں نہیں آ سکتا، یہاں پہ ولایت کی گواہی ضروری ہے یہاں پہ ولایت کی گواہی باطل ہو جاتی ہے. جو مولوی سے پہلے پوچھ کر یہ بتاؤ کہ جو علی پر فتوے دے رہے ہیں اس کو علی کا ادراک ہے کتنا؟ نہیں اس طرح نہیں. میں شکر گزار ہوں، ان ہاتھوں کا شکر گزار. بھائی اس کو علی کا کتنا ادراک ہے؟ اگر کہہ دے کہ مجھے علی کا ادراک ہے، علی کو مکمل جانتا ہوں، تو یاد رکھے گا اس کو لے جائے روضہ رسول پر. ایک صحابی رسول خیمہ رسول کا لگا ہوا اندر داخل ہونے لگا، بڑے لمبے قد کا صحابی. جناب سلمان باہر آ رہا ہے، سلمان کا بازو ہلا کر کہتا ہے کہ اندر رسول کے پاس کون کون بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابو ذر بیٹھے ہیں، مقداد بیٹھے ہیں، وہ صحابی ہے وہ صحابی ہے، اور ایک وہ بیٹھا ہے جسے میں نہیں جانتا. تھوڑا سا بیدار ہو کے، جسے میں نہیں جانتا. وہ اندر کیا دیکھا؟ مولا علی بالکل گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھے. وہ واپس آیا، سلمان کا بازو پکڑ کے کہتا ہے سلمان اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا تو میں اسے کہتا کہ آسمان نے سایہ سب سے سچے پہ کیا ہی نہیں سوائے سلمان کے، لیکن میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ اندر کون کون بیٹھا ہے. توجہ ہے جہاں تک میری آواز آ رہی؟ تو اندر علی بیٹھے تھے، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کیا تو علی کو نہیں پہچانتا؟ اس نے صحابی کا بازو اس سے زیادہ جھنجھوڑا، دونوں بازو پکڑ کے، جہاں تک آواز آ رہی ہے، دونوں بازو پکڑ کے ہلا کر کہتا ہے تو نے رسول کا خطبہ نہیں سنا تھا؟ وہ پچھلے خطبے میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو یا علی مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور اللہ کے، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور میرے، اور یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے محمد کے اور اللہ کے. اے سن لے، نہ میں محمد ہوں نہ اللہ ہوں، میں کیسے کہہ دوں کہ علی کو جانتا ہوں؟ آباد و شاد سلامت. میں شکر گزار ہوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے پھر توجہ ہے نا. تو فتوے تو وہاں آتے ہیں جہاں مسئلے کا مکمل ادراک ہو جائے. بھئی جب علی کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں. اچھا مجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی میں یہاں ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا تو بانی مجلس آئے، ان کا قبلہ چائے، میں ان کا قبلہ پیتا تو نہیں ہوں، سرکار بھی موجود تھے وہاں پر، بھائی کے لیے بھی چائے آ گئی. ان کا قبلہ پی کے تو دیکھیں، بڑی سوادی ہے، مٹھائی بڑا ہے، رنگ تو دیکھو بالکل بوسکی رنگ ہے. اب ایک طالب علم، میں نے کہا اچھا چلو کبھی پی نہیں، میں چکھ لیتا ہوں. میں نے جو چکھی، میں نے کہا قبلہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میٹھی ہے، یہ میرے والی تو کڑوی نکل آئی. جو بیدار بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا میری تو کڑوی نکل آئی. میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا. کہتے قبلہ کڑوی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا جناب جس تھرموس سے ڈالی گئی ہے نا، وہ ایک تھرموس سے 3 کپ بھرے گئے ہیں. یہ جو 3 بھرے گئے ہیں نا، ان کی خوشبو میں فرق آئے گا، نہ اس کی رنگت میں فرق آئے گا،
نہ ان کے ذائقے میں فرق آئے گا۔ فضائل کے آخری جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جو تھک کر بیٹھے ہیں انہیں چھٹی ہے، جو مجلس حسین میں علی علی سننے آئے بیٹھے ہیں جملہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، کون نام علی لے کر اپنی تقدیر وہاں سے نہیں لکھوا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں ان کا قبلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دو میٹھے ہو، میرا کڑوا ہو۔ ان کا بھائی ہو نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ چائے کا ظرف ایک ہے، چائے کا ظرف ایک ہے۔ جب ایک ظرف میں سے 3 مظروف ڈالے جائے نا تو نہ مظروف کے ذائقے میں فرق آتا ہے، نہ رنگت میں فرق آتا ہے، نہ خوشبو میں فرق آتا ہے۔ جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا قبلہ آپ کے عقیدے کو میرا سلام ہے۔ 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر کرار کو یہی تو ہم بتا رہے تھے کہ کہنے والا خدا ایک ہے، پہنچانے والا جبرائیل ایک ہے، سنانے والا رسول ایک ہے، درج کرنے والی کتاب ایک ہے۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہیں اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تمہارے 3 ولی ہیں اور 3 ہی عطاتے ہیں، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ علی تمہارا ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ اب جو علی کو کہیں واجب کہیں باطل سمجھتا ہے اس سے گفتگو نہیں ہے۔ جس کا علی امام ہے جملہ اس کے حوالے کرنے لگا تو مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ایک کپ 3 کپوں کے اندر چائے ڈالی جائے ایک تھرموس میں سے تو 3 میں سے 2 میٹھے 1 کڑوا نہیں ہو سکتا، تو قرآن میں سے 3 ولی نکلے، ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک علی ولی، اور جب تینوں کپ میٹھے نکلیں گے تو عبادت کے اندر 2 ولی، یہ واجب ایک باطل کیسے ہو جائے گا؟ آباد و شاد سلامت ہو۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری آباد و شاد سلامت ہو۔ توجہ ہے نا؟ تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کو کہاں سے نکالو گے؟ کبھی اذان کے اوپر فتوے، کبھی نماز کے اوپر فتوے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر تم نے علی کی ولایت پہ تو خود مہر لگا دی، کیونکہ اللہ آواز دے کر کہتا ہے یہ جتنے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ رسول کے قدموں کی اتباع کریں۔ کیوں؟ جہاں رسول کے قدم آ جائیں وہی تو صراط مستقیم ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جہاں نبی کے قدم آ جائیں وہ جگہ صراط مستقیم ہے۔ یہ قدم مکہ میں آ جائیں مکہ صراط مستقیم، یہ قدم مدینہ میں آ جائیں مدینہ صراط مستقیم، یہ قدم بت خانے میں آ جائیں بت خانہ عبادت خانہ بن کر صراط مستقیم، یہ قدم جائے امن میں آ جائیں جائے امن صراط مستقیم، یہ قدم در زہرا پر ٹھہر جائے در زہرا صراط مستقیم، یہ قدم پلان کے منبر پر آ جائے پلان کا منبر صراط مستقیم۔ اور ملا مجھے بتا تو صحیح، جہاں نبی کے قدم آ جائیں جب وہ جگہ صراط مستقیم ہے، تو اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ آباد و شاد، دونوں ہاتھ بلند کر یاد رکھیے گا، رونا اس چیز کا ہے، غم اس چیز کا ہے کہ جو امت کو اللہ سکھانے آئے تھے، جو اللہ کا گھر بسانے آئے تھے، امت نے انہیں کے گھر کے در پر آگ لگا دی۔ میں وقت سے زیادہ پڑھ گیا، مصائب بھائی پڑھیں گے میرے بعد۔ 2 جملے برداشت کرو گے؟ خدا کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح، جنگ ہوتی ہے، جوانوں سے ہو سکتی ہے، بوڑھوں سے ہو سکتی ہے، مردوں سے جنگ ہوتی ہے، کیا علی کی بیٹیاں اس قابل تھیں کہ جنگ کی جاتی؟ یہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہنوں والے ہو، مائیں بہنیں سن رہی، بھائیوں والی ہیں، مجھے بتاؤ کون سی ایسی بہن ہے جو ایک دن بھائی کو رخصت کرے اور اگلے دن لاش پہ کھڑی ہو کر پوچھے کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ انت آخی، حیرت سے کھڑی پوچھ رہی تھی کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا نانا رسول کے کندھوں پہ بیٹھنے والا حسین تو ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، یہ تیری انگلی کہاں گئی؟ یہ تیرا کمر بند کہاں گیا؟
بہن حیرت سے کہتی ہے بھائی بچپن کے واقعات ہر ایک بھول جاتا ہے. بہنیں بھائی کے بچپن کے واقعات نہیں بھولتی. بھائی مجھے یاد ہے ایک عید کے دن جنت کے درزی سے ماں نے تیرا لباس منگوایا تھا, اگر تو اجازت دے وہ جنت بھی موجود ہے, وہ درزی بھی موجود ہے, میری زبان میں ماں والی تاثیر بھی موجود ہے. بھائی اگر تو اجازت دے عید کے دن جو درزی تیرا لباس لایا تھا آج کربلا کے اندر یہ بہن اسی درزی سے تیرا کفن منگوا دے, تیرا کفن منگوا دے. بھائی کی لاش تڑپ کے کہتی ہے کہ جنہوں نے انگوٹھی کی لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی, میرا کمر بند نہیں چھوڑا, تیرے سر کی چادر نہیں چھوڑی, وہ جنت کا لایا ہوا وہ کفن کب چھوڑ دیں گے, مجھے بے کفن دفن ہو جانے دے. بہن کہتی ہے تو بے کفن دفن ہو جا, لیکن تیرے بے کفری کا اتنا پرچار کروں گی, اتنا پرچار کروں گی کہ ہر مرنے والا تیری کربلا کا کفن نہ مانگتا رہے تو مجھے زینب نہ کہنا.